بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا ایک اور پروگرام، اور جیسے کہ پچھلے پروگراموں سے ظاہر ہے کہ یہ پروگرام فی الوقت انتخابات کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں۔ منیر نیازی نے یہ نظم کہی تو لاہور کے بارے میں تھی کہ اے شہر بے مثال تیرے بام و در کی خیر، اے حسن لازوال تیرے بام و در کی خیر، دیکھے ہیں تو نے دور بہت آسمان کے، اور بیتے ہیں تجھ پہ عہد بہت امتحان کے۔ لاہور کے بارے میں، لیکن ان کی اس نظم کو آپ ملک کے ہر بڑے شہر، ہر چھوٹے شہر پر لاگو کر سکتے ہیں، اور کراچی پر تو یہ نظم بہت زیادہ منطبق ہوتی ہے۔ یہ شہر بے مثال تھا، یہ شہر با کمال تھا، اس کا حسن لازوال تھا واقعی، اور پھر اس پر جو امتحانات بیتے ہیں، اس پر جو آزمائشیں آئی ہیں، اس کے باسیوں نے جن امتحانوں سے اپنے آپ کو گزارا ہے اور گزروایا ہے، وہ بھی بے مثال ہے۔ کراچی جو کبھی راتوں کو جاگا کرتا تھا، دن میں مشینوں کے پہیے گھوما کرتے تھے، جہاں رونقیں ہی رونقیں تھیں، جہاں ملک بھر سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے سستی رہائش تھی، سستی روٹی تھی، سستی زندگی تھی، سستا رہن سہن تھا، اور پھر جو سب سے پڑھا لکھا شہر تھا، جو سب سے اچھا شہر تھا، آج اس کا جو حال ہے، اور اس حال تک پہنچانے میں صرف وہ لوگ شامل نہیں ہیں جن کو اس شہر سے صرف کمائی کرنا تھی۔ اس بری حالت تک پہنچانے میں وہ لوگ زیادہ شریک ہیں جو خود کو اس شہر کا باسی کہتے ہیں، جنہوں نے اس شہر کے نام پر لوگوں سے مینڈیٹ لیے، لوگوں سے ووٹ لیے، لوگوں سے اپنے بارے میں توقعات اور امیدیں رکھیں۔ سب سے زیادہ ہاتھ 1985 سے لے کر آج 2024 تک اس شہر نے زوال ہی زوال دیکھا ہے۔ جو ترقی، جو تعمیر اس شہر میں سن 1947 سے سن 1970 تک ہوئی تھی، اس کو ملیا میٹ کرنے میں ہمارے ان اپنے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ایک مرتبہ پھر موقع مل رہا ہے، 2-3 دن کے بعد پھر اس وقت بھی اگر کراچی والے نہ جاگے، انہوں نے سمجھ سے کام نہیں لیا، وہ لسانی اور نسلی چکر میں پڑے رہے، وہ ابھی بھی فرقے اور مسلکوں کی گتھیاں سلجھاتے رہے، وہ ابھی بھی صرف بیٹھ کے شکایتیں کرتے رہے، گیس کا رونا روتے رہے، بجلی کا رونا روتے رہے، اور عملاً انہوں نے یہ اپنا ووٹ انہی لوگوں کو دیا جن کو وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ بھاری مائنڈیٹ لے کر جو لوگ آئے، جنہوں نے اس شہر کے نام پر صدر مشرف سے پیسے لیے، جنہوں نے یہاں بھتہ خوری کو فروغ دیا، پہلے بھی تھی لیکن جس کو فروغ کہتے ہیں، جنہوں نے یہاں اسٹریٹ کرائم کو فروغ دیا، جنہوں نے یہاں نسلی اور لسانی تعصبات کو ہوا دی۔ مسائل اور مشکلات کس شہر میں، مسائل اور مشکلات کس علاقے میں نہیں؟ کیا دیہاتوں میں لوگ خوش ہیں؟ کیا پنجاب کے علاقے میں، کیا سرحد میں، کیا بلوچستان میں سارے لوگ؟ شکایتیں، مسائل سب اپنی جگہ، لیکن ان مسائل کے بڑھانے میں آپ حصہ ادا کرتے رہے یا ان مسائل کے کم کرنے میں؟ اور آپ کو موقع ملا، اتنا بھاری مینڈیٹ کسی کو نہیں ملا۔ آج یہ صورتحال ہے کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، بجلی موجود نہیں ہے، گیس کا پریشر نہیں ہے۔ ان سب حالات میں آپ کو اگر ایک موقع پھر یہ مل رہا ہے کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
صحیح لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جنہوں نے حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کے لیے کام کیا ہے، جنہوں نے اپنے کم وسائل سے، جنہوں نے اپنے جماعتی اور ذاتی وسائل سے آپ کے شہر کو بہتر بنایا ہے، جو یہاں کے میئر اور ناظم میں 1-2 مرتبہ رہے ہیں، ان تھوڑی سی مدت میں انہوں نے اس شہر کے لیے اچھے کام کیے ہیں، تو آپ کیا انہیں ووٹ دینا پسند کریں گے یا ان لوگوں کو ووٹ دینا پسند کریں گے جن کی بھاری اکثریت یہاں تھی اور وہ یہاں کچھ نہ کر سکے، بلکہ اس شہر کو مزید مسائل میں مبتلا کر گئے؟ یہی آپ سے التجا ہے، یہ دن گزر جائے گا، اس کے بعد پھر اگر آپ نے انہی لوگوں کو اپنے سر پہ مسلط کیا تو پھر آپ رونا نہ روئیے، بس سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کی قسمت یہی ہے، آپ اسی قابل ہیں، آپ کی مرضی، آپ 8 فروری کو جو چاہے کر لیں، نسلی لسانی تعصبات کی زد میں بہہ جائیں، مسلکوں اور فرقوں کی رو میں بہہ جائیں، آپ کو اگر اچھے لوگ نظر نہیں آ رہے تو یہ آپ کا قصور ہے۔ امید ہے کہ اس موقع پر، اس سنہری موقع پر آپ لوگ اپنی عقل سے کام لیں گے، اپنے شعور سے کام لیں گے، اور واقعی اگر آپ اپنی زندگی کو پرامن بنانا چاہتے ہیں، واقعی آپ اس شہر کو اچھا بنانا، اللہ کرے سارے شہر ہمارے ایسے ہی ہوں، سارے دیہات ہمارے ایسے ہی ہوں، لیکن وہاں پھر بھی چونکہ وہاں نہ امیدیں ہیں، وہاں نہ اتنی توقعات ہیں، لوگ اس کو قسمت کی مجبوری سمجھ کر سہ لیتے ہیں، آپ لوگ شور بھی مچاتے ہیں، لیکن اس شور مچانے کا فائدہ کوئی نہیں، فائدہ یہی ہے کہ صحیح وقت، مناسب موقع پر آپ اپنی رائے کا صحیح استعمال کریں۔ انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔